برج خلیفہ کو مکمل کرنا اتنا ضروری ہو گیا تھا کہ انجینئرز کا مستقبل داؤ پر لگ گیا تھا۔ انجینئرز کے لیے برج خلیفہ کو کمپلیٹ کرنا صرف خواب ہی نہیں تھا بلکہ ان کے لیے یہ ایک چیلنج بن چکا تھا۔ انجینئرز اور ان کی ٹیم کے لیے سب سے چیلنجنگ بات تھی دبئی کا ایکسٹریم ویدر، جو کہ 55 to 60 سیلسیس ٹیمپریچر۔ اس ٹیمپریچر میں ایک عام انسان کے لیے کھڑا ہونا ممکن ہی نہیں۔ تو انجینئرز اور ان کے ورکرز کے لیے یہ بات سب سے تکلیف دہ تھی کہ اتنے ایکسٹریم ٹیمپریچر میں بلڈنگ کے اندر کھڑے ہو کر ونڈو پینل کیسے انسٹال کیے جائیں۔ بس اس مسئلے نے پوری انجینئرنگ ٹیم کو الجھا کر رکھ دیا۔ بس پھر ایک کرشمہ ہوا اور انجینئرنگ کا اتہاس قائم ہو گیا۔ آخرکار کیسے؟ چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ مرحباً ایک بار پھر سے۔ برج خلیفہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ، انجینئرنگ کے اتہاس کا سب سے چمتکار کارنامہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ برج خلیفہ کو بنانے کا ٹوٹل خرچہ 1.5 بلین آیا، لیکن اس کو بنانے میں انجینئرز کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ کسی کرشمے سے کم نہیں۔ آج سے پہلے دنیا میں جتنی بھی ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگز کا ریکارڈ ٹوٹا ہے ان کی پرسنٹیج ہوتی تھی 2%، 5%، 11%، میکسیمم 18%، لیکن برج خلیفہ نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا، اتہاس قائم کر دیا۔ یہ اسکائی اسکپر 62% لمبا تھا بلڈنگ تائپائی 101 سے۔ برج خلیفہ کو جن جن مشکلات کے فیزز سے گزرنا پڑا، چلیے ایک ایک کر کے ان سارے فیزز پر نظر ڈالتے ہیں۔ فیز نمبر 1، برج خلیفہ کا کام 2004 میں شروع کیا گیا اور 2010 تک اس اسکائی اسکپر کو کسی بھی صورت میں مکمل کرنا تھا، کیونکہ ان بلڈنگز پر اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ انہیں جلد سے جلد کمپلیٹ کر کے ان سے پروفٹ کمانا ضروری ہوتا ہے۔ سو انجینئرز کے لیے اسے ٹائم پر کمپلیٹ کرنا یہ سب سے بڑا چیلنج تھا، اور یہ ذمہ داری تھی کنسٹرکشن مینیجر ڈیوڈ بریڈفورڈ پر کہ اسے ٹائم سے پہلے پورا کیا جائے۔ فیز نمبر 2، برج خلیفہ کا ڈیزائن بنانے سے پہلے ہی کنسٹرکشن ٹیم نے کنسٹرکشن شروع کر دی تھی، لیکن وہاں کنسٹرکشن ٹیم کو ایک پرابلم فیس کرنی پڑی۔ جہاں برج خلیفہ کی پائلنگ کرنی تھی وہاں ریت ہی ریت تھی یا پھر چھوٹے چھوٹے کنکریٹ پتھر تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ آخرکار دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کی بنیاد ریتیلے پتھر یا ریت پر کیسے کھڑی ہو پائے گی؟ تو وہاں دماغ لگایا کنسٹرکشن مینیجر بریڈفورڈ نے۔ اس نے سائنس کے بیسک رول کو فالو کیا، جو کہ تھا فرکشن۔ اس فرکشن کے ذریعے 50 میٹر گہرائی میں 192 اسٹیل پائپس کو لگایا گیا، جو کہ برج خلیفہ کے وزن کو آسانی سے جھیل سکتے تھے۔ فیز نمبر 3، برج خلیفہ کے اسٹرکچر ڈیزائن کے لیے ایمار نے شکاگو کے SOM آرکیٹیکچر فرم سے رابطہ کیا اور ان کے چیف اسٹرکچرل انجینئر بل ایلبرٹ کو بلایا گیا۔ بل ایلبرٹ کا کہنا تھا کہ دنیا کی سب سے ٹال بلڈنگ کے لیے ڈیزائن اس طرح کا بنانا پڑے گا جو کہ دبئی کی تیز ہواؤں کا پریشر برداشت کر پائے اور بلڈنگ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، ورنہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جتنی بڑی بلڈنگ بنائی جاتی ہے وہ ہوا کے پریشر کی وجہ سے جھولنے لگتی ہے۔ سو بل ایلبرٹ نے دنیا کا سب سے انوویٹو ڈیزائن متعارف کروایا جسے بٹرسڈ کور کہتے ہیں، جو کہ دکھنے میں وائی شیپ میں نظر آتا ہے۔ اس ڈیزائن کا جو سینٹر ہے اسے ہیگزاگونل کور کہتے ہیں۔ اس ہیگزاگونل کور کو سپورٹ کر رہی ہیں اس کے ساتھ یہ 3 ونگز، اور یہ ڈیزائن سسٹم پہلی بار ڈیزائن کیا گیا۔ آج سے پہلے کسی بلڈنگ میں یہ ڈیزائن دیکھنے کو نہیں ملا۔ برج خلیفہ کی ایسٹیمیٹڈ سائز تھی 550 میٹر، لیکن اس کے ڈیزائن کی مضبوطی کو دیکھتے ہوئے یہ اور بڑھاتے گئے اور آخرکار 828 میٹر تک جا پہنچے۔ فیز نمبر 4، برج خلیفہ کا کنکریٹ بھی انجینئرز کے لیے ایک چیلنج تھا، کیونکہ کنکریٹ کی مضبوطی سب سے زیادہ اہم تھی اور 55 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر میں کنکریٹ چند سیکنڈز میں جم جاتا تھا۔ اس لیے کنسٹرکشن ٹیم نے کنکریٹ کو 25 الگ الگ کیمیکل کو ملا کر بنایا، کیونکہ دبئی کی کڑکتی گرمی میں یہ کنکریٹ اوپر جانے سے پہلے ہی جم جاتا تھا۔ اس لیے اس کنکریٹ کو اس طرح تیار کیا گیا کہ اوپر جاتے ہوئے فلنگ سے پہلے لیکوڈ رہے اور پھر اوپر جا کر جلدی جم جائے۔ اس لیے کنکریٹ کو رات کے وقت ڈالا جاتا تھا، اور اس کنکریٹ کو پمپ کرنے کے لیے کنسٹرکشن ٹیم نے دنیا کی 3 سب سے طاقتور پمپس کو استعمال کیا۔ 32 مہینے میں ان پمپس نے 1,65,000 ٹن میٹر کنکریٹ پمپ کیا، اور برج میں جو کنکریٹ استعمال کیا گیا اس کا ٹوٹل وزن 100 ہاتھیوں کے برابر تھا۔ فیز نمبر 5، 3 سال بعد آخرکار برج خلیفہ کا اسٹرکچر 512 میٹر تک جا پہنچا، جو کہ دنیا کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ اسٹرکچرل انجینئر بل ایلبرٹ نے کیلکولیٹ کیا کہ اسے اور اونچا لے جاؤ، اور دیکھتے ہی دیکھتے آخرکار 828 میٹر تک جا پہنچے، جو کہ دنیا کو حیران کر دینے والی چیز تھی۔ فیز نمبر 6، سپر اسٹرکچر برج خلیفہ کا اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا تھا، لیکن ایک پریشانی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ تھی گلاس پینلز، کیونکہ اس
स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था और ग्लास पैनल्स का कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी को दिया गया था उसका दिवालिया हो गया था और ग्लास पैनल्स का काम स्ट्रक्चर से 8 महीने पीछे चल रहा था और फिर स्ट्रक्चर का काम रोकना पड़ा और ग्लास पैनल्स के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्टर ढूंढा जिसका नाम था जॉन ज़ेराफा, जिसको ये खतरनाक काम सौंपा गया। जॉन को फौरन साइट पर ले जाया गया। 24,348 पैनल्स को असेंबल्ड और इंस्टॉलेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। जॉन ज़ेराफा ने फौरन सिर्फ बुर्ज खलीफा के लिए एक नई फैक्ट्री लगा ली और टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी, अगर ये सिंपल ग्लास पैनल इंस्टॉल कर रहे थे तो बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर 98 सेंटीग्रेड तक जाने का खतरा मंडला रहा था और इस टेम्परेचर में एक आम इंसान किसी भी सूरत में अंदर नहीं बच सकता था। सो जॉन ज़ेराफा ने आखिरकार इसका हल ढूंढ लिया। जॉन ने ग्लास के इनर और आउटर साइड पर एक कोटिंग लगाई। आउटर साइड पर सिल्वर कोटिंग लगाई और इनर साइड पर टाइटेनियम कोटिंग लगाई और इन कोटिंग से अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा मेंटेन हो गया। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही थी। इन सारे पैनल्स का टोटल खर्चा 4 करोड़ 80 लाख डॉलर्स का था। सो जॉन ने 4 मंथ में सारे पैनल असेंबल्ड करके इंस्टॉल करने का काम शुरू कर दिया और यूं देखते ही देखते बुर्ज खलीफा को 5 साल पूरे होते हैं और बुर्ज खलीफा के सारे पैनल इंस्टॉल हो गए और बस फिर काम था इन पैनल्स को पॉलिश का और वो लेबर वर्कर्स ने खुद लटक कर 24,448 पैनल्स को पॉलिश किया और यूं ही 2010 में बुर्ज खलीफा की इनॉग्रेशन का वक्त आ गया। दूसरी बिल्डिंग्स के मुकाबले बुर्ज खलीफा की एक और खासियत ऐसी है जो आज तक किसी बिल्डिंग में देखने को नहीं मिली और वो है बुर्ज खलीफा की फ्रंट LED स्क्रीन, जिस पर एड्स और कई सेलिब्रिटी की LED स्क्रीन पर बर्थडे विश किया जाता है। ये स्क्रीन कोई प्रोजेक्ट स्क्रीन नहीं है बल्कि ये छोटी छोटी LED लाइट्स को लगाकर बनाई गई है। बुर्ज खलीफा कोई आम बिल्डिंग नहीं है। बुर्ज खलीफा को वर्ल्ड गिनीज ऑफ बुक के 8 रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक सो मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।